ڈاکٹر کی تعریفیں کرنے میں. اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے؟ اور حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا. آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے لیکن 1982 میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا. اور کہتا ہے حضور ایک دانت لگانے کا ڈاکٹر نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا. جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی نا، الفاظ ختم ہو گئے، تو پھر آپ دکھے ہوئے دل کے ساتھ فرمانے لگے، او سنگیا، جس ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک دانت لایا تو پورے 10 منٹ وہی تعریف کی تھی. جنہیں لیا بھی کھ نہیں تے 32 لائے نے کدی وہی بھی کی کیے کبھی ہم نے کبھی آنکھوں کا شکریہ ادا کیا ہو. اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، جاؤ کبھی جا کے کسی اندھے سے پوچھو کہ کیا ہوتی ہے، اس نے ہمیں دی ہیں لیکن ہم شکریہ نہیں ادا کرتے. جاؤ، آپ تو سارا دن یہاں نئے نئے رنگ دیکھتے، جاؤ اسے جا کر پوچھو جس کی کڈنیاں ختم ہو چکی ہیں کیا ہوتی ہے کڈنیاں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری چل رہی ہے. لیکن ہم نے کبھی شکر کیا؟ ہم نے کبھی یاد کیا اس ذات کو؟ بھائی ہمیں وہ اندھا پیدا کر دیتا، ہم نے اس کا کیا بگاڑ دینا تھا؟ زمانے میں بڑے اندھے پھر رہے ہیں، کیا بگاڑ دیا انہوں نے اندھا؟ آؤ یار اس کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ہے اس نے سارا کچھ ہی عطا کیا ہے. آؤ اس کا شکر ادا کریں. ہم شکر نہیں ادا کرتے، آؤ اس کا شکر ادا کریں. یہ جو میلاد ہے نا، اس کا یہی مقصد ہے کہ جو ہم دور جاتے جا رہے ہیں ان دوریوں کو ختم کرو. اور ماشاءاللہ پہلی بات تو اس بات کی خوشی ہے کہ یہ رنگی میرا حال پاکستان میں یہاں ہی لگا ہوا ہے. آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرا آپ نے یہ جو دوپٹوں والا سلسلہ کیا ہے، اللہ کرے یہ دوپٹے سروں پر رہے ہیں، اللہ کرے یہ دوپٹے سروں پر رہے ہیں. اللہ ہماری بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمایا. حضرت ہم بڑی دور نکل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم سارے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ اندازے اہل بیت کیا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کا شکر ہے یہاں بے تحاشا مائیں بیٹھی ہیں، میں بھی ماں والا بیٹھا ہوں، آپ سارے بھی ماں والے بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اور آپ کو پتہ ہے ماؤں سے کیسی بے تکلفی ہوتی ہے. میں نے جب نیا کو مولویزم پڑھا نا تو ظاہر میری ماں تھی. میں نے جب گھر جانا نا تو میں نے امی سے کہنا، امی جی میرے سامنے دوپٹہ لے جاتا. کوئی دن امی جی منو لے ہوں تیرے سامنے بھی دوپٹہ لینا ہے، ایسے چوری جی تو بہنا ہونا سا، اسی سینے سے تو نے غذا لیا ہو، تیرے سامنے بھی دوپٹہ اللہ لینا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، محرم تھی میری ماں تھی. لیکن سنو حضرت جی، ہائے ہائے قربان جاؤں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اماں فاطمہ کا انتقال ہوا نا، اماں فاطمہ کا انتقال ہو گیا، ماں اور بیٹا. آپ فرماتے ہیں اماں فاطمہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بیٹا ہونے کے باوجود بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. برائے سر جی دیکھو ہمارا حال کیا ہو گیا، ماں اور بیٹا ہے. فرماتے ہیں اماں فاطمہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. حضور کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بیٹا ہونے کے باوجود بھی اپنی اماں سیدہ فاطمہ کے سر کا قبال دیکھا. اللہ ہماری بیٹیوں کے دوپٹوں کو سلامت رکھے، اللہ ہماری بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے. ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں. میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ زندگی کے مقصد کو سمجھ جاؤ، اور جس کو اللہ نے جو رنگ دیا اپنے رنگ کی حفاظت کرو، اپنے رنگ کی حفاظت کرو، دوپٹے کی حفاظت کرو، چادروں کی حفاظت کرو. یہ زمانہ جس دوڑ میں لگ گیا ہے، کوشش کرو اس دوڑ میں نہ دوڑو اس کے ساتھ. آپ اپنی سمت بھی جو ہے نا وہ مدینہ پاک کی طرف رکھو. اور میں کہتا ہوں وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں ارے بے وفائی ہے، لیکن دیکھ لو کتنا پیار ہے. پھر ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر جواب اس کا کیا آیا؟ وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح بہت قریب رہ گیا. لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی امت پہ نا بارشوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا. آج بھی موقوف ہو رہا ہے،
لیکن پتہ نہیں ہم یہ نشانیاں دیکھ کے بھی کیوں نہیں ڈر رہے. اب کہاں بارشیں رہی ہیں حضرت؟ اب کہاں وہ رنگ رہے ہیں؟ وہ لکھا ہے کہ وہ بارشوں کا سلسلہ نہ ختم ہو گیا. وہ جو سبزہ تھا وہ بارش نہ برسنے کی وجہ سے خشک ہو گئے. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ سارے اکٹھے ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسائے. آپ نے فرمایا وہ سارے. ایک روایت میں ہے کہ 40,000 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ میدان میں گئے, آپ نے وہاں جا کے نماز استسقاء ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ بارش برسائے. لکھا بارش تو برسی کوئی نہیں, دھوپ اور تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ نماز پڑھی ہے, اتنی مخلوق تجھ سے بارش مانگ رہی ہے, تو بارش برسانے کی بجائے دھوپ اور تیز کر دیں. تو سنو حضرت وہی کہ آئی اے میرے موسیٰ علیہ السلام, آپ یہ جو 40,000 یا 70,000 بندے لے کے آئے ہیں, ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں, اس نے ایک سجدہ بھی مجھے نہیں کیا, جس کی راتیں ٹھیک نہیں ہیں, جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں, اسے کو باہر آئے اور سب لوگوں کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے. اسی کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برسی. اب کسی کو تو نہیں پتا تھا وہ کون ہے, یا وہ جانتا تھا یا وہ جانتا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال نبی اب مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا کون ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی رب کو نہیں کیا, جس کو 40 سال ہو گئے اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا؟ کون ہے؟ تیری نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی. باہر آ اور آ کے اپنے جرموں کا اقرار کر سب کے سامنے. اب کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. وہ لکھا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے پاس نا ایک چادر تھی, تو اس نے کیا کیا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اس نے چادر اپنے اوپر لے لیا تاکہ ادھر ادھر والے کو پتہ نہ چلے. اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہے یا اللہ میری راتیں جیسی بھی تھی, میری تنہائیاں جیسی بھی تھی, یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, 40 سال ہو گئے تو نے پردہ نہیں کھولا. آج کیوں لگا ساروں کے سامنے میرا پردہ کھول. اگر 40 سال تو نے پردہ ڈالا ہے, میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں, یا اللہ اس پردے کو سب کے سامنے نہ کھول اور اس پردے کو اسی طرح رکھ اور مجھے معاف کر دے. وہ لکھا روتے روتے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے نکل آئے, آنسو بہ نکلے آنکھوں سے. بس پھر کیا تھا, چھما چھم بارش برسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو نے خود ہی کہا تھا ایک بندہ ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے, سجدہ تجھے نہیں کیا, تجھے یاد نہیں کرتا, تنہائیاں پاک نہیں, جتنی دیر باہر آ کے اپنے جرموں کا اقرار نہیں کرے گا بارش نہیں برسے گی. یا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں, بارش کیوں برسا دی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے برسا دی, اس کی وجہ سے برسا. یا اللہ بندہ تو باہر ہی کوئی نہیں آیا, برسا کیوں دی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے, اس نے مجھ کو منا لی ہے, اس نے مجھ کو راضی کر دی ہے. اب دیکھو وہ کتنی کریم ذات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر صلح کر لی ہے تو بتا تو صحیح ہے کون کو, کون ہے 40,000 میں 70,000 میں, مجھے دکھا تو صحیح وہ کون ہے. اب سنو وہ کتنا کریم رب ہے. تو آگے سے پھر آواز کیا آتی ہے میرے موسیٰ جب نافرمان تھا ہم نے تو تب نہیں بتایا, تو اس نے صلح کر لی, ہم کیسے بتا دیں. ہاں حضرت جی یہ ملا شریف یہ پیغام لے کے آیا, آؤ صلح کر لو. ہاں آؤ صلح کر. باقی حضرت جی ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے. ہاں جی آؤ صلح کر لی, صلح میں خیر ہے. جو تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کشیش مال چلیا, کو پلیا ناز تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اور پھر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بولے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی, ویک فریدہ مٹی پھلی, مٹی نو ویک کے مٹی پھلی, مٹی ہسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے.
میں آپ سب سے گزارش کروں گا بھائی